کہ جب تم سے کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مثلا فاتحہ نہ کرو، حرام ہے، تو تم ان سے کہو حرام ہونے کی دلیل دو۔ بڑے بدعت کرتے ہو، حرام ہونے کی دلیل دو۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ فاتحہ کرنا حرام ہے، نیاز کرنا حرام ہے، چہلم کرنا حرام ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عید میلاد النبی کرنا حرام ہے، کہاں لکھا؟ جھنڈے بنڈے کرنا حرام، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جواب نہ دو، الٹا اس سے سوال کرو، منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ منع کہاں؟ اللہ کی قسم اتنے گندے برے ڈھیٹ نبی کے زمانے میں تو نہ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بیس ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد بلقیس حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا موضوع ہے بدعات کی یلغار۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اور موجودہ نسلوں کو بھی ہر قسم کے شرک، کفر اور بدعات اور بدعقیدگی، بد مذہبی سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ کلمہ کو بھائی جو اس گندگی کے اندر ملوث ہیں، شرک و بدعات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں بھی کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا، رسالت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا، نمازیں فرض ہوئیں، جمعے کی نماز بھی فرض ہوئی، اس وقت سے لے کر گویا اسلام کے ابتدائی ایام سے لے کر آج تک جو بھی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں، نبی کائنات کے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ہر جمعے کو، بلکہ ہر درس میں، ہر خطبے میں، ہر مجلس میں بدعات کے تعلق سے عربی ہی میں صحیح وہ خطبہ جس کے اندر صراحتاً وضاحتاً ہر چیز موجود ہے،
ایمان اور عقیدے کی بنیادی چیزیں موجود ہیں، ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی ایام سے لے کر جب سے نمازیں فرض ہوئیں آخری ایام تک آپ اپنے خطبے میں دو باتوں کا تذکرہ، حکم اور اس کی تعریف ضرور کرتے تھے، اور ایک بات کی مذمت اور اس کی برائی اور اس سے ممانعت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر خطیب سے، ہر مقرر سے، چاہے وہ کانفرنسز ہوں، چاہے وہ اجتماعات ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کتاب و سنت کے جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان کے زبانوں سے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا اور سن رہے ہیں، اور آج بھی آپ نے خطبے میں سنا، فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خطبے میں، جسے خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہتے تھے کہ اے لوگو سنو، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین کتاب اگر کوئی اس روئے زمین پر ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت، گائیڈنس، شکشا، تعلیم اگر کسی کی ہے تو ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی تعلیم، آپ کی شکشا، آپ کی گائیڈنس، آپ کی رہنمائی سب سے بہترین۔ اس کی تعریف کرتے تھے، ان دونوں چیزوں کی۔ اس تعریف کا مفہوم، مطلب یہ تھا، آپ ہر جمعے کو، ایک باپ اپنی اولاد کو صبح سے لے کر شام تک یا صبح و شام اگر بار بار کسی چیز کی وصیت اور نصیحت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہوگا کہ باپ کو خوف ہے، خطرہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کہیں اس برائی کے اندر، جس برائی سے میں منع کر رہا ہوں، کہیں یہ لوگ جا کے اس گڈھے میں پڑ نہ جائیں، اس کے شکار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے صبح شام وہ مسلسل نصیحت کرتا ہے۔ خطرناک چیز ہوتی ہے وہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محسوس ہوا تھا، آپ کو پتا تھا، آپ کو بتلایا گیا تھا کہ پچھلی امتیں کس طرح سے گمراہ ہوئیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ اس لیے ہر خطبے میں، ہر مجلس میں، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی درس دینا، خطبہ دینا ہو، ایون نکاح کے اندر بھی باقاعدہ یہ خطبہ حاجہ کو رکھا گیا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ایک طرح سے رہنمائی تھی کہ اے لوگو سنو، کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یہی اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ تمام بڑے سے بڑے مفسرین، عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے اور آج تک جتنے بھی مفسرین پیدا ہوئے، سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ اللہ کی رسی، جسے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی عرش سے لے کر زمین پر جو رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کی رسی، وہ قرآن کریم، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور ٹکڑے ٹکڑے، گروہ در گروہ نہ بنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اسی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا، اور اپنی ہدایت، اپنی گائیڈنس، اپنی تعلیم کی روشنی میں، کیونکہ سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو آپ نے تعریف فرمائی اور گویا ایک طرح سے حکم دیا، اور جس چیز سے منع کیا وہ چیز کیا تھی؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایاکم ومحدثات الامور، خبردار خبردار، ہمارے لائے ہوئے دین میں نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے بچنا، پرہیز کرنا، دور رہنا، کیونکہ وہ بدعت ہے، اور بدعت انوکھی چیز کو کہتے ہیں۔ انوکھی کا مطلب جس کی مثال پہلے نہ رہی ہو،
بعد میں اسے ایجاد کیا گیا ہو، لغت اور ڈکشنری کے اندر مثال نہ رہی ہو اس کی۔ ایاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی چیز پیدا کی ہوئی دین کے اندر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منع فرمایا، آپ نے روکا اس تمام سب چیزوں سے۔ وجہ کیا؟ اور آخری عمر تک وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو اس بات کا احساس تھا کہ میری امت ضرور اس چیز میں ملوث نہ ہو جائے، کہیں نہ کہیں گرفتار بدعات نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ کا جو خدشہ تھا، وہ خوف جو تھا، وہ صحابہ کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا۔ امت بدعات کے اندر ملوث ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ بدعت یہ بڑی دلوں کو لبھانے والی چیز ہوتی ہے، دماغوں کے اندر بیٹھنے والی چیز ہوتی ہے۔ شیطان اسے حسین اور خوبصورت بنا کر کے بندوں کی نظروں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر پیش کرتا ہے اور بٹھاتا ہے، اسے ملون کر کے بہترین انداز میں اسے بناتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بدعتی ہوتا ہے اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایک زانی، ایک فاحش، ایک شرابی، اسے توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت کا رسیہ ہوتا ہے، جو بدعات کے اندر ڈوب جاتا ہے، اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کام کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ شیطان نے اس کے دماغوں میں نیکی بھی بڑا بڑا حسین کام ہے، لگے رہو، تمہارے باپ دادا یہی کرتے رہے، بہت خوبصورت کام، اس لیے اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک گناہ سے اور اس خطرناک بیماری سے امت کو بچانے کے لیے مسلسل آپ نے اس کے اوپر جد و جہد کی، خطبوں کے اندر مسلسل اس کی یاد دہانی کراتے تھے، اور آج بھی قیامت کی صبح تک یہ چیز ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، چاروں طرف بدعات کی الغار ہے۔ ایک بدعت ہو تو اس کو رویا جائے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں بدعتیں اس امت کے اندر ایجاد ہوئیں، اور مختلف شکل و صورتیں ہیں اس کی۔ بدعت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ اس کی ایک شکل نہیں ہوتی، اس کی ایک صورت نہیں ہوتی، اس کی کئی شکلیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ فرائض کی، سنن کی ایک ہی صورت، ایک ہی شکل ہے۔ آپ حیدرآباد کے اندر 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو، امریکہ کے اندر بھی آپ 2 ہی رکعت جمعے کی نماز پڑھو، مکہ اور مدینہ میں بھی 2 ہی رکعت جمعے کی نماز ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اذان کے اندر جو کلمات ہندوستان میں کہے جا رہے ہیں، وہی کلمات حرمین شریفین میں بھی کہے جا رہے ہیں، وہی کلمات جاپان، چائنا، امریکہ، کینیڈا میں بھی کہے جا رہے ہیں، یورپ، برطانیہ میں بھی وہی کلمات کہے جا رہے ہیں، نہ ایک حرف زیادہ ہے اور نہ ایک حرف کم ہے۔ اذان کی بات میں کر رہا ہوں۔ الغرض اس کی شکل و صورتیں مختلف ہیں، ہر طرف سے بدعات کی اور میں نے بتایا آپ کو صحابہ کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیٹھ گئے، کافی دیر ہو گئی، نکلے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا، بیٹھ گئے۔ باہر نکلے، کہنے لگے کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ چلیے ذرا نبی کی مسجد میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کیا ہو رہا ہے؟ کہا چلیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ایک طرف، دوسرا حلقہ ادھر، تیسرا حلقہ ادھر، حلقہ سمجھتے ہیں نا، 5-5 10-10 آدمیوں کا گروہ بنا کر کے، جماعت بنا کر کے، اس طرف اس طرف چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر حلقے کے پاس ایک آدمی بندہ کھڑا ہوا ہے اور ان کو تلقین کر رہا ہے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، تم 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، تم 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، سب کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کنکریاں ہیں۔ اور آپ کو بھی بہت کچھ یاد آ گیا ہوگا اس واقعے سے
بڑے آج کل چینگے کنکریاں مسجدوں کے اندر چنے کے اس پر پڑھے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب ہم تو خود پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے، اس کا کوئی انکار مائی کا لال تو کر نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ بڑی ڈھٹائی کرتے ہیں، کوئی بات کہو تو ڈھٹائی کے ساتھ کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن جب اس کے اوپر اس کا کوئی اپنا ہی بھائی کھڑا ہو کر کے منہ پہ مارتا مطلب جواب دیتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ ریاض کے اندر میرا ایک محاضرہ تھا، تقریر تھی، اس میں نے ایک بات کہی کہ حیدرآباد کے اندر این ٹی راما راؤ جو تھا وہ باقاعدہ عید اور بقرعید کی نماز مسلمانوں کی صبح امام کے پیچھے ٹوپی لگا کے کھڑا ہوتا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ اب چونکہ میں حیدرآباد کا نہیں تھا، سامنے بیٹھے ہوئے کچھ احباب تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ غیر مسلم تھا، وہ کیسے عید اور بقرعید کی نماز پڑھے گا؟ لیکن ہمارے بھی کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے حیدرآباد کے، انہوں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے نہیں پتا؟ ابے ہم نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور نہیں معلوم تو ہم تمہیں فوٹوز دکھا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ این ٹی راما راؤ باقاعدہ نماز کے اندر ٹوپیاں لگا کر عید اور بقرعید کی نماز امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا کرتے ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ وہ بالکل چپ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یار اتنی جلدی مت جھٹلایا کرو، کہ یہ بات وہ چنے ونے پڑھنے کی آج کل بھی رائج ہے جناب عالی۔ اپنے آپ کو موحد، اپنے آپ کو سنت کا پیروکار کہنے والے مسلمان یہ تمام سب کام کرتے ہیں۔ املی کے چیئے ہوتے ہیں یا چنے کے بیج ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ اتنے باقاعدہ ڈھیر لگائے جاتے ہیں، ادھر ایک دسترخوان بچھا کر کے 5 کلو 6 کلو 10 کلو چاروں طرف بیٹھ کے خوب پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ اب آپ کو میں وہ واقعہ بتاؤں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جسے مسند دارمی کے اندر امام دارمی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ اس طرح سے کنکریاں لے کر کے لوگوں کے اوپر ایک آدمی کھڑا اور اس طرح کا حکم دیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے منہ پہ ڈانٹا باندھا ہوا تھا اپنے آپ کو، جب سامنے پہنچے اور آپ نے وہ ڈانٹا کھولا، کہا من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، انا ابن عبداللہ بن مسعود، انا عبداللہ بن مسعود، میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا جانے کہ میں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ اب سارے ٹھٹک گئے، کہنے لگے کہ عبداللہ میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ ارے ظالموں، ابھی تو نبی کے قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی نہ ٹوٹے ابھی، اور تم نے ابھی سے بدعات ایجاد کرنا شروع کر لی۔ ہے بدعات ایجاد کرنا شروع کر لی تم نے۔ کہنے لگے ہم کہاں بدعت ایجاد کر رہے ہیں، ہم تو اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو ہمارا یہ عمل تو درست ہے، ہماری نیت تو اچھی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے بد نصیب ایسے لوگ ہیں جن کی نیتیں اچھی ہیں لیکن ان کا عمل اچھا۔ تو نیتوں کے اچھا ہونے سے عمل صحیح ہو سکتا، وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو تم نے یہ سوچا ہوگا، تمہارا عمل اس لیے غلط ہے کہ تم نے یہ سوچا کہ نبی نے ہمارے یہ نہیں کیا، اس سے بہتر دین تم کو، اس سے بہتر عمل تم کو لگا اور تم نے اس عمل کو اختیار کیا اور نبی کو اس کا علم نہیں تھا۔ یا تو یہ ہے، کہنے لگے نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی سب ہے، لیکن یہ اچھا عمل، کہنے لگے نا، ہم کہنے لگے ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو ٹھیک ہے، لیکن عدو سیئاتکم، ان کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ کی گنتی جو تم کر رہے ہو، اس سے بجائے تمہیں ثواب ملنے کے اس کے اوپر تمہیں عذاب ملے گا۔ اپنے گناہوں کو گنو، گناہوں کو گنو۔ یہ صحابی رسول کا انکار تھا، بھگایا ان کو ذلیلوں کو، نکالو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ عزیزان محترم، ہم جب بدعتوں کے مدرسوں میں پڑھتے تھے نا تو ان وہابیوں سے بڑی پرخاش تھی، ہمیں مدرسین سکھایا کرتے تھے، اور وہ سبق آج تک رٹو طوطے کی طرح ان طوطوں کو سکھایا جا رہا ہے۔
کیا کہ جب تم سے کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مثلا فاتحہ نہ کرو، حرام ہے، تو تم ان سے کہو حرام ہونے کی دلیل دو۔ بڑے بدعت کرتے ہو، حرام ہونے کی دلیل دو۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ فاتحہ کرنا حرام ہے، نیاز کرنا حرام ہے، چہلم کرنا حرام ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عید میلاد النبی کرنا حرام ہے، کہاں لکھا؟ جھنڈے بنڈے کرنا حرام، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جواب نہ دو، الٹا اس سے سوال کرو، منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ منع کہاں؟ اللہ کی قسم اتنے گندے برے ڈھیٹ نبی کے زمانے میں تو نہ تھے۔ وہ بیچارے جو بیٹھے تھے، بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو صحابی رسول کے سامنے یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ عبداللہ آپ ہمیں منع تو کر رہے ہو، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے سبحان اللہ نہیں پڑھا، الحمدللہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تسبیح نہیں پڑھی اللہ کے نبی نے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ بولو، کہہ سکتے تھے، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن ان حرام خور ڈھیٹ بدماش بدعتیوں کو جو موجودہ عہد کے مفتی ملا نے بنے بیٹھے ہیں، یہ بھٹ سے کہیں گے کہاں لکھا ہے منع؟ منع کہاں لکھا ہے؟ تو بدعات کی ایجاد اسی وقت سے یلغار شروع ہو چکی تھی، صحابہ کے زمانے سے یلغار۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ مدینہ، عیدگاہ کے اندر موجود ہیں، عیدگاہ کے اندر موجود ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نفل کی نماز پڑھنے لگا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اللہ تجھے عذاب دے گا اس نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا اَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ، ارے میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ نماز پڑھنے پر اللہ کیسے عذاب دے گا؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز پڑھنے پر تو نہیں، البتہ نبی کریم کی مخالفت اور آپ کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے تجھے ضرور عذاب ملے گا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو عیدگاہ میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی کہہ سکتا تھا منع کہاں ہے، کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اتنا حرام خور نہیں تھے، کچھ نہ کچھ ایمانی غیرت تھی۔ آج تو ایمانی غیرت ہی ان بے غیرتوں کی ختم ہو چکی ہے، ان ملانوں کی، مولویوں کی، پگڑیوں کی، اماموں کی۔ یہ آپ ڈیکوریشن نہ دیکھو، مسلمانوں یاد رکھو، یہ بہت درد کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، غرض یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی پہلے اصلاح کرو، توبہ کرو۔ کل بدعۃ ضلالہ، منع دیکھو گے ایسے پیچھے جاؤ گے، ایسی کمر پہ پڑیں گے جہنم کے فرشتوں کے درے کہ اللہ کی قسم چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہاں جو حرام کھا کر کے مولویوں نے گورے توندے بڑھائی ہوئی ہیں اور چہرے بنائے ہوئے ہیں، وہاں سیاہ ہو جائیں گے۔ آپ بدعت کو معمولی نہ سمجھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 100 زنا کر لینا، کتنا؟ 100 زنا کر لینا بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے، ایک بدعت کی ایجاد کرنے سے۔ اور آج تم کیا ناٹک بازیاں کر رہے ہو، کوئی نہیں کام آئے گا۔ یہ ملی مولوی، یہ تمہاری مسجدیں 1.5 انٹ کی جو تم نے الگ الگ کری ہیں، یہ فرقے بندیاں، ہم تو فلانے مذہب کے ہیں، ہم تو فلانے حضرت کے دستار چوبنے والے، فلانے کے نقش پاک کو اپنے سروں پر اٹھا کر کے 24 گھنٹے سونے اور جاگنے والے لوگ ہیں۔ یہی جوتے پڑیں گے، یہی جوتے تمہارے سروں پہ پڑیں گے، اور پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے توبہ کرو بدعت سے۔ بدعت دین کے اندر ہر وہ چیز جو ثواب سمجھ کر کی نیت سے ایجاد کی جائے، نہ کی جائے، وہ بدعت ہے۔ سنو بدعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا، کہتے ہیں نا کہ منع کہاں ہے؟ منع ہے، ہم کو تم کو معلوم نہیں، منع ہے، بہت سارے لوگوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سنو صحیح مسلم کی روایت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا
جس نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، لیس علیہ امرنا، اس عمل کے کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، اس پر میرا حکم موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ وہ کون ہے؟ مردود، ملعون ہے وہ شخص، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ کرنے والا بھی مردود ہے، کتنا خوبصورت کیوں نہ، کتنا اچھا کیوں نہ، وہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ بندہ بھی مقہور ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور اے مسلمانوں، اور میری آواز سننے والوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں میری آواز سننے والوں، سنو میری ماں اور بہنوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اے لوگو سنو، اتبعوا، اتباع کرو، کیا کرو؟ اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تبتدعوا، اور بدعتیں نہ گڑھو، بدعتیں نہ ایجاد کرو، فقد کفیتم، اس لیے کہ اتباع ہی پر تمہاری نجات ہے، اور کسی چیز پر تمہاری نجات، تمہارے لیے کافی ہے نبی کی اتباع، تمہارے لیے نبی کی اتباع۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے قرآن میں کتنی آیتوں کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لعلکم ترحمون، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ آج جو موب لنچنگ میں گھسیٹے جا رہے ہو نا، تمہاری مسجدوں کو بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں، شیاطین جو چوکوں چوراہوں پر تمہارے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور فلانی مسجد زد میں، فلانی مسجد زد میں، اور فلانے کو مارا گیا، اور فلانے کی داڑھی پکڑ کے نوچی گئی، وہ بیف کے نام پر فلانے کو ٹھونکا گیا، اور فلانی ٹرین میں یہ ہوا، اور فلانے کو دھکا دیا گیا۔ کیوں معلوم ہے؟ تمہارے پر رحم کیوں نہیں کیا جاتا پتہ ہے؟ اس لیے کہ تم انہی جیسی خباثتوں کے اندر ملوث ہو۔ وہاں نہ تمہارا غوث آتا ہے، کھلی بات ہے، نہ تمہارا مزاری، قبوری، درگاہی، کوئی بابی نہ کوئی بابا، سیدھی سی بات، نہ کوئی طوطے شاہ، نہ بندر شاہ، نہ کھوتے شاہ کوئی آتا ہے۔ میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں۔ آج میں خواب دیکھ رہا تھا، 11 بجے کی بات ہے، سویا ہوا تھا، اچانک میری نیند کھلی، کچھ لوگ آئے بڑے ماشاءاللہ، مجھے پتا ہے یہ کون لوگ تھے، خواب میں کہنے لگے کہ آپ کی باتیں بڑی سچی رہتی ہیں، ہمارے کہتے تھے کہ ربانی صحیح بولتا ہے لیکن بس تھوڑا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے نا، تمہاری وہ جو علاج، وہ بے ہوش کی گولی نہ لگائے تو تم تو بسترے چھوڑ کے بھاگو، وہ تو تھوڑا تمہیں انجیکشن کی گولی بے ہوشی کی لگا کے پھر تمہارا آپریشن کرتا ہے، وہ تمہارا دشمن نہیں ہوتا۔ مطلب میں نے ان سے کہا بیٹا نہیں، بڑے تھے وہ، میں نے کہا آپ اپنے قاری صاحب کی بات تو مان رہے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہیں؟ بولے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ توبہ کرو، ہم تو تمہیں جہنم کی طرف لانے کا، مجھے بتاؤ نا کہ یہ دلیل غلط ہے، اللہ کی قسم ہمیں بتاؤ کہ ہم غلط بول رہے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہمیں غلط ثابت کرو، رب کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں ڈوبے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ تبارک۔ لیکن اتنی مٹر گشتیاں نہ کرو، اتنی چربیاں نہ آئے تمہیں، دنیا میں یہ پیٹ یاد رکھو بھر لو گے، لیکن جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ امت مسلمہ کو گمراہ نہ کرو، آنے والی نسلوں کو گمراہ نہ کرو۔ اس بھارت کے اندر آج جو ہماری عزت و کرامت کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور آج جو گو اور گوبر کھانے والے اور منہ پیشاب پینے والے جو ہمارے سروں پر ننگا ناچ رہے ہیں، اور ہمارے دین کا تمسخر اور ہمارے نبی کا اور ہماری شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم زبان پر کچھ کہتے ہو، عملی طور پر منافق ہو۔ اس لیے توبہ کرو۔ بدعت، یہ شرک بھی اسی بدعت کے اندر شامل ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا، جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، میرے حکم کی جو مخالفت کریں گے ان کے چہروں پر ذلت و رسوائیاں مار دی جائیں گی، مسند احمد کی روایت۔
آج وہ ہے، ہماری وجہ سے نہیں۔ اپنے نوجوانوں کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو۔ چوک و چوراہوں پر تم نے جو ابھی 2 دن پہلے جو ناچ ناچے ہیں اور ننگا ناچ ناچے ہیں، پوری دنیا کو تمہاری وجہ سے پریشانی ہوئی ہے۔ ٹریفک جام، فلانا جام، نہ ایک وقت کی نماز، لڑکیاں، نہ جانے کتنی عورتیں حاملہ ہوئی ہوں گی، نہ جانے کتنی لڑکیوں نے اپنی عزت و آبرو کو کھویا ہوگا۔ ہم کو تم کو کیا پتا ہے؟ ہم کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھو آگے، ہم بتائیں گے تمہیں۔ تم کو کیا پتا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ انڈونیشیا کے اندر کل میں دیکھ رہا تھا، وہاں بھی باقاعدہ جشن جلوس نکالا گیا ہے عید میلاد النبی کا، بت بنائے گئے ہیں اونٹ کے۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر خوب ڈی جے، پی جے، نگارے، کوئی موچھ اور داڑھیاں لگا کر، امامے باندھ کر، ہاتھوں میں تسبیح لے کر، اونٹ کے اوپر بیٹھ کر بلال حبشی کی تصویر بنا کر، گلے میں ماڈل بنا کر کے گنبد خضرا کا ٹھیلے پر رکھوا کر، اور ایک کالے کلوٹے موٹے مستنڈے کو نام دیا کہ بلال حبشی، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے روڈوں چوراہوں پر اس کی نمائش ہو رہی ہے کہ یہ بلال حبشی ہیں جو نبی کے خادم ہیں، جو گنبد خضرا لے کے چل رہے ہیں۔ لعنت ہو ایسے مردودوں اور ایسے خبیثوں پر، بت پرستوں پر، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے، جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ کیا مذاق بنایا ہوا دین اسلام کا؟ دین اسلام یہ نہیں ہے۔ توبہ کرو اس سے مسلمانوں۔ نمازیں تمہاری بیکار، مسجدیں بیکار، سب بیکار۔ یہ جو ڈھائی جا رہی ہیں اسی لیے ڈھائی جا رہی ہیں کہ اس میں کوئی اللہ رسول کا بظاہر تذکرہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہ مولا نے، مولویوں نے گمراہ کیا، بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ان قائدوں نے، رہبروں نے، خبیثوں نے ٹوپیاں لگا کر، پگڑیاں باندھ کر، قصوے بہا بہا کر، جھوٹے مکار، انہوں نے امت مسلمہ کو جہنم کی طرف ڈھکیلا ہوا ہے۔ یلغار ہے بدعات کی، شادی سے لے کر، بیاہ سے لے کر، میتوں تک ان ظالموں نے نہیں چھوڑے ہیں جناب علی۔ قبر کے اندر پہنچانے کے بعد بھی اس کی قبر پر بدعتوں کی چادریں، پھولیں اور کیا کیا مٹکے، اور جو زندگی بھر کسی کو گلاس نہیں پانی پلایا اسے سرہانے مٹکا پانی بھر کے رکھا جاتا ہے کہ مردہ رات کو یا کبھی بھی وقت ملے گا تو آگے پانی پیے گا۔ واہ بیٹا، تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اور کیسے نہ ہو کہ یہاں کے بھارت کے کچھ ایسے بدقماش اور بدماش ملانے، مولوی خوب جگے چبے پہن کر رنگ برنگے ڈھکوسلوں میں، شیخ عبد القادر جیلانی، خادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، غوث پاک، سب مرید ان کے، قبر میں بھی سب کچھ، وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تم نے کیا بنایا ہوا دین اسلام کو؟ دین اسلام قال اللہ قال رسول کا نام ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، بدعات نہیں ایجاد کرو، بدعات سے توبہ کرو۔ ان الغار سے بچنا ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنت کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو، سنت کی محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کی سچی محبت پیدا کرو۔ صرف زبانی طور پہ نہیں، عشق عشق نبیہ کبھی نہ پیا، عشق نبیہ کبھی نہ پیا، قوالیوں کو، ڈھول اور تاشوں کو نہ کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأکسر المزامیر، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا کہ میں ان آلات موسیقی کو، کھیل اور کود کے ان آلات اور گانے بجانے کے ان آلات کو میں توڑ دوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا۔ اور آج اس کی امت درگاہوں، مزاروں پر، مجلسوں میں ادھر ادھر دیکھو، ڈی جے بجا بجا قوالیاں گا رہے ہیں۔ پورے ہندوستان کا یہ عالم ہے، پورے پاکستان کا یہ عالم، پورے بنگلہ دیش کا، چاروں طرف جہاں بھی یہ ہمارے بدقماش ملانے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور اہل حدیثوں، آپ کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک چنا پھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چند لوگ اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی ذمہ داریاں سوچنی ہیں۔ اس بدعات کے الغار میں آپ کو سنت کا جھنڈا لینا پڑے گا، سنت کی دعوت کو عام کرنا پڑے گا، نبی کے طریقوں کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ مسجد کے اندر، گھروں کے اندر، آپ اپنے محلوں میں باقاعدہ درس ہونا چاہیے، احادیث کا درس ہونا چاہیے، نبی کی سنتوں کا درس ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو، سب کو باقاعدہ اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ آپ کے اپنے اداروں کے اندر صلح کلیانہ روش، یاد رکھو منافقت کی روش ہے یہ روش کہ ہم سے وہ بھی خوش، فلانے خوش، ہماری بلڈنگ روک دی جائے گی، ہماری دیوار ناپختہ ہوگی، اس لیے چلو مائی باپ انہی سے مفاہمت کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، انہیں نہ ٹوکو، ان کو نہ کچھ کہو،
ہماری دال روٹی بند ہو جائے گی، اس کے اوپر ہماری مزدوری بند ہو جائے گی، ہمارا فلانا ہو جائے گا، ہمیں یہ سب کرو گے تو پھر اس دنیا میں مر جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو جنت میں خود جانے سے انکار کرے۔ قالوا من ابا، صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری سنتوں سے انکار کرے گا اس نے خود جنت میں جانے سے گویا انکار کر دیا۔ تو انکاری نہ بنو جنت میں جانے کی۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور محبوب بنانے کے بعد تمہارے خطاؤں گناہوں بڑے سے بڑے گناہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہترین بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی عبادات کے اندر، آپ کے اعمال کے اندر، آپ کی شادی بیاہ کے اندر، آپ کے لین دین کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کہیں بھی بدعات کا گزر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین یتیم نہیں ہے، ہمارا دین ایرو غیرو نتھو خیرو کے تعلیم اور ارشاد اور توجیحات اور ان کے فلسفوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا دین وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دین کوئی مذہب نہیں ہے کہ ہم فلانے مذہب کے ماننے والے، فلانے مذہب کے ماننے، ہمارا دین مذہب نہیں۔ لکم دینکم ولی یہ دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب تمہارے ہماری سوچ کا نام مذہب ہے۔ چند لوگوں نے بیٹھا سوچا کسی مسئلے کو، وہ ہو گیا مذہب۔ وہ چند لوگ اس راستے پر ہیں، وہ ہو گیا مذہب۔ لیکن ہمارے تمہاری جس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ بات، لیکن ہمارا دین جو آسمان سے آیا ہے، زمین کے اوپر نہیں بنا ہے۔ اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اس کی حفاظت کی باغ و ڈور رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کے فضل سے حفاظت ہو رہی ہے۔ کتنے بھی بدعتی آ جائیں، کتنے بھی مشرک آ جائیں، ایک نہیں، کتنے بھی ازاری مزاری قبوری درگاہی صوفے صافے پہن کر پگڑ اقبام میں لگا کر اور تسبیح اور مصلے اور نیلے پیلی چادریں لپیٹ کر امت کو گیروے کلر کے یہ وہ لباس پہنا کر کچھ بھی کرنے والے ڈھوم ڈھکورے، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تعالی ان کا پردہ اسی طرح سے فاش ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پردہ فاش کرو، ان کو روکو، ان کو سمجھاؤ، ان کو کسی بھی طریقے سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، ان کے نیاز اور فاتح کرانے والے سنو، پڑھو اپنے پیرانے پیر یہ غنیۃ الطالبین کے اندر بدعتیوں کا حشر کیا بتایا ہے۔ بدعتی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جب تک وہ واپس نہ آئے تب تک اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کی نماز، روزے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں صرفاً ولا عدلاً کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی، سب اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ بدعتی کو سلام کرنا حرام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بدعتی اگر کسی راستے سے آ رہا، تم کو پتہ ہے یہ بدعتی ہے، تو راستہ تنگ کر دو تاکہ اس راستے کو چھوڑ کر وہ نیچے اتر گر جائے، اس کی کوئی عزت اور آبرو نہیں ہے۔ پیرانے پیر کا یہ قضیہ، پیرانے پیر پڑھو کتابیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بدعت مجھے بتاؤ، آج جو عید میلاد النبی کے نام پر جو یہ الغار مچائی گئی ہے بدعت کے نام پر، شادی بیاہ کے اندر، ہر چیز کے اندر، خود ابھی جو 2 دن پہلے یہ ربیع الاول کے نام پر جو ناٹک ہوا ہے، نبی کی وفات پر جو جشن منایا گیا ہے، اور نبی کے پیدائش کا لیبل لگا کر نبی کی میت کے اوپر جو ڈی جے اور باجے بجائے گئے اور آج تک ہو رہے ہیں، اسے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک نبوت کی زندگی، آپ کی زندگی میں 23 سال تک یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ آپ نے اس کا جشن منایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی حکومت تھی،
2 دفعہ تو کم از کم یہ تاریخ آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جشن اور یہ عید میلاد النبی منایا، سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں 12 دفعہ، کیا تاریخ ربیع الاول کی آئی آپ نے منایا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 11 دفعہ، کیا حضرت عثمان غنی نے یہ عید میلاد النبی منائی، یہ جشن، یہ جلوس نکالے؟ سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں 5 دفعہ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، کیا آپ نے کبھی یہ منایا؟ یہ ہے حال ہمارے امت مسلمہ کا۔ ان کو سمجھاؤ مسلمانوں، بتاؤ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ناطے داروں میں، اپنے شادی اور بیاہ میں صرف مرغ مسلم اور صرف بریانیاں کھا کر کے نہ جایا کرو، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت دو، ان کو سمجھاؤ پیار اور محبت۔ ہنسو، ان کو تو چھوڑو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری تاریخ، سن 180 میں، سن 110 میں آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے، سن 110 میں آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے۔ پورے صحابہ کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وفات پر یا میلاد پر کسی صحابی نے جشن منایا، کہیں نہیں۔ اور آج مذہب کے نام پر جو مسجدوں کو الگ کیا گیا ہے یہاں پہ، یہ حنفی مذہب، یہ شافعی مذہب، وہ حنبلی، میں ان تمام بد مذہبوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے، ان بدعتیوں سے، قبولیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث ایک روایت کوئی بتاؤ، تمہاری اپنی کتابوں سے بتاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ والجماعہ، وہ ہمارے امام ہیں، بتاؤ ان کا کوئی ایک قول کہ انہوں نے 150 میں وفات پائی، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد النبی منایا؟ ایک دلیل، امام شافعی نے منایا، امام مالک نے منایا، امام احمد بن حنبل نے منایا؟ کوئی امام ہرگز نہیں منایا۔ محبت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کو محبت ہے، پتیلے جیسے منہ پھلا پھلا کے گھوم رہے ہیں یہ، ان کو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو محبت نہیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے آخری بات کہ کوئی مولوی تمہیں نہیں بچائے گا۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس مولوی کو خواب میں سمجھائی ہے ابھی 2 گھنٹہ پہلے، وہ دن ہوگا کہ ماں باپ سے دور بھاگے گی، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، اور شوہر اپنی بیوی سے، بیٹا اپنی باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے، بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے۔ مولوی کہاں آئے گا؟ یہ آئیں گے، یہ ملے آئیں گے جو دنیا میں اپنے باپ بیوی بچوں کے کام نہیں آ رہے ہیں، وہاں کام آئیں گے۔ استغفر اللہ، قیامت کا دن ہوگا، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے فرشتے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اصحابی، یعنی یہ میری امت کے لوگ ہیں، امتی، ان کو لاؤ ذرا، ان کو میں حوض کوثر پلاؤں۔ اللہ کے نبی، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما حدث من بعدک، اے میرے حبیب آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے پیٹھ کے پیچھے دین میں کتنی نئی چیزیں گڑھ کر کے پھیلائی ہیں، انہوں نے تو دین کا تیا پاچا کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بادی، دور ہٹاؤ ان کو ہم سے، لے جاؤ ان کو جہنم۔ رحمت للعالمین ہیں وہ، بدعتوں سے محبت نہیں، بدعتوں سے ان کو نفرت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان بدعتوں سے نفرت ہونی چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے توبہ کرو، رو گرلاؤ، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان بدعتوں اور بدعتیوں کی الغار سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، موجودہ نسلوں کو بھی، ہماری بال بچوں، بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے رشتہ دار اعزاء قاریب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، اور جو قرضدار ہیں ان کے قرضداروں کو دور فرما، ان قرضوں کو دور فرما، اور اللہ جو شفایاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عبادت بندگی اور اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے باپ داداؤں کے پراپرٹیز اور جائیداد اور اوقاف کی چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اوقاف کی پراپرٹی نگلی ہے، کھائی ہے، اسی دنیا میں ان کے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا فرما، انہیں ہلاک و برباد فرما۔ زور سے کہو آمین۔ ہاں، بہت بیچ کے کھا رہے ہیں، کھائے ہوئے ہیں لوگ، بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپیاں لگا کے، داڑھیاں بڑھا کر کے،
اور خوب پراپرٹی، خوب اوقاف کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ ان ایسے بدقسمت مسلمانوں کو جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کی پراپرٹیوں سے ہم کو محروم کر کے اور خود ہضم کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں اس کا مزہ چکھا دے مولا۔ اللہ ہمارے باپ داداؤں کی جائیدادوں کو، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما مولا۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما مولا، اور انہیں دین حق، دین صراط مستقیم پر چلنے والا بنا مولا۔ اے اللہ ہم سب کو حرام چیزوں سے محفوظ فرما مولا، حرام خوریوں سے محفوظ فرما مولا، لوگوں کا مال غصب کرنے سے، حقوق العباد کو نگلنے سے اللہ محفوظ فرما، اور حقوق اللہ کو بھی برباد کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما مولا، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔